دوستو بیداری قوم اس چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ دوستو بہترین روزگار کا جھانسا دے کر فروخت کی گئی لڑکی کی بڑی عجیب داستان آپ حضرات کے گوشے گزار ہے۔ دوستو اس کا کہنا ہے، اس لڑکی کا کہنا ہے کہ ایک بار میری خالہ عید پر بنگلہ دیش آئی۔ انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ وہ مجھے انڈیا لے جائے گی اور نوکری دلوائے گی تاکہ ہماری غربت دور ہو جائے، لیکن مجھے یہاں لا کر بیچ دیا گیا۔ روزانہ 10 لوگ میرے جسم کو نوچتے تھے۔ یہ ایک ایسی نابالغ لڑکی کے الفاظ ہیں جو بنگلہ دیش کی شہری تھی اور انہیں حال ہی میں انڈیا کی ریاست گجرات سے واپس بنگلہ دیش بھجوایا گیا ہے۔ چونکہ وہ نابالغ ہیں اس لیے ہم ان کی شناخت ظاہر نہیں کر رہے ہیں اور یہاں ان کے فرضی نام سلمیٰ استعمال کیا جا رہا ہے۔ سلمیٰ کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے معلوم ہوا کہ ان کو کم عمری میں ہی زندگی کی انتہائی تلخ تجربات کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر سلمیٰ کو گجرات میں ایک تنظیم کا سہارا ملا جس نے ان کی مدد کی۔ سلمیٰ جو نوکری حاصل کرنے اور پیسہ کمانے کی کوشش میں غیر قانونی طور پر انڈیا میں داخل ہوئی تھی، اس ادارے میں اس کا علاج ہوا، جبکہ تنظیم نے سلمیٰ کی والدہ سے بھی ان کی ملاقات کروائی۔ اب سلمیٰ گجرات چھوڑ کر بنگلہ دیش واپس چلی گئی ہیں، لیکن کم عمری کے جسمانی اور ذہنی زخم شاید پوری عمر منمل نہ ہو سکے۔ گھر جانے سے پہلے انہوں نے BBC گجراتی کو اپنی جو کہانی سنائی وہ دل دہلانے دینے والی ہے۔ خالہ نے کہا انڈیا جاؤں گی تو مجھے نوکری مل جائے گی۔ غیر سرکاری تنظیم آنندن جاگرت مہیلا کی صدر کے مطابق سلمیٰ کو 2.5 سال قبل مقامی پولیس کے ان کے دفتر لے کر آئی۔ پولیس کو سلمیٰ مقامی بس اسٹینڈ کے قریب اکیلے اور بری حالت میں ملی تھی۔ جب وہ میرے دفتر آئی تو وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی۔ ہم نے اس کا علاج کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بات کرنا شروع کی۔ جب اس نے اپنے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا تو ہم بھی حیران رہ گئے۔ سلمیٰ کی یہ کہانی بنگلہ دیش سے شروع ہوتی ہے۔ انتہائی غربت میں رہنے والی سلمیٰ کو انڈیا میں رہنے والی ایک رشتہ دار جن کو وہ خالہ کے نام سے پکارتی ہے اس نے جسم فروشی پر مجبور کیا۔ سلمیٰ نے بتایا جب میری خالہ عید پر گھر آئی تو انہوں نے میری والدہ کو بہت سے تحائف دیے۔ میں اور میری ماں بہت خوش تھے۔ انہوں نے میری ماں سے کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ انڈیا جاؤں تو مجھے نوکری مل جائے گی۔ آنٹی نے یہ بھی کہا کہ وہ انڈیا میں بہت پیسہ کماتی ہیں۔ انہوں نے میری والدہ کو بتایا کہ یہاں لوگ گھروں میں کام کر کے بہت پیسہ کماتے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ کام ملنے سے ہمیں غربت سے نکلنے میں مدد ملے گی اور ہم نے ہاں کر دی۔ سلمیٰ کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ ان کی خالہ غیر قانونی طریقے سے ان کو انڈیا لے آئی تھی۔ سلمیٰ کا کہنا ہے کہ انڈیا آتے ہی ان کی خالہ کا رویہ بدل گیا۔ آنٹی نے سلمیٰ کو بیچ دیا۔ سلمیٰ نے بتایا کہ انڈیا پہنچنے کے بعد ان کی خالہ نے کہا کہ تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، تم یہاں غیر قانونی طور پر آئی ہو، جہاں میں کام دوں وہاں جانا ہے ورنہ پولیس تمہیں جیل میں ڈال دے گی۔ سلمیٰ کو ہندی زبان بھی کم ہی آتی تھی، لیکن ان کو کسی حد تک اندازہ ہوا کہ ان کے لیے مشکل پیدا ہونے والی ہے۔ سلمیٰ بتاتی ہیں کہ ایک دن خالہ مجھے ایک ہوٹل لے گئی اور ایک آدمی سے میرا تعارف کرایا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، لیکن آنٹی نے کہا کہ مجھے انڈیا میں رہنے کے لیے اس آدمی کو پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ سلمیٰ کو اب یہ فکر بھی تھی کہ اگر ان کو تنخواہ نہیں ملی تو اپنی ماں کو پیسے کیسے بھیجے گی۔ سلمیٰ کی پریشانیاں یہیں سے شروع ہوئی۔ انہیں جلد ہی احساس ہوا کہ ان کو بیچ دیا گیا ہے۔ پھر ہر رات کو ان کا ہی لین دین ہونا شروع ہو گیا۔ ان خوفناک دنوں کو یاد کرتے ہوئے سلمیٰ کہتی ہیں کہ لوگ روز میرے جسم کو نوچتے تھے۔ کبھی مجھے 10 کبھی 18 آدمیوں کے ساتھ سونا پڑا۔ اس کے بدلے میں مجھے صرف سونے کی جگہ اور کھانا ملتا تھا۔ کبھی کبھی گاہک مجھے ٹپ دیتے اور میرے پاس بس وہی بچتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آخر مجھے بتاتا تھا کہ میری رقم مجھے میری ماں کو بھیج دی جاتی ہے، لیکن سلمیٰ کو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی ماں کو تو کبھی پیسے ملے ہی نہیں۔ جسم کی تجارت کے کاروبار میں ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ فرار ہونا چاہتی تھی لیکن وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی، کیونکہ
ان کو یہ خوف بھی رہتا تھا کہ کہیں پولیس ان کو پکڑ نہ لے، لیکن ایک دن سلمیٰ کو وہ موقع مل گیا جس کا اس کو انتظار تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ ایک دن ہوٹل میں کوئی گاہک نہیں آیا، میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہوٹل سے بھاگ نکلی اور چھپتے چھپتے بس اسٹینڈ پہنچ گئی۔ اچانک انہوں نے پولیس والوں کو دیکھا تو وہ بتاتی ہیں کہ میں پولیس سے بچنے کے لیے چھپ گئی، لیکن ارد گرد لوگ سمجھے کہ میں چور ہوں، انہوں نے مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے سلمیٰ کو پکڑا تو سلمیٰ نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر پولیس انہیں مہیلا آشرم لے گئی۔ بہت سی پریشان حال خواتین اس ادارے میں رہتی ہیں جہاں انہیں خود انحصار بننے میں مدد کی جاتی ہے۔ اس ادارے میں اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے سلمیٰ کہتی ہے کہ یہاں آ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں گھر آ گئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے مسلسل پولیس سے ڈر لگتا تھا، لیکن یہاں کی انتظامیہ کی محبت بھری طبیعت کو دیکھ کر میں نے آہستہ آہستہ انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنا دردناک تجربہ بیان کیا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میں گونگی نہیں ہوں، میں پولیس کے ڈر سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اس تنظیم کے منتظمین نے سلمیٰ کو اس کی تاریک زندگی میں امید کی کرن دکھانے کی کوشش کی۔ یہاں ایک ماہر نفسیات نے ان کی کاؤنسلنگ اور علاج کیا۔ انسٹیٹیوٹ کی مینیجر آشا بین نے کہا کہ سلمیٰ کی اصل حالت جاننے کے بعد ہم نے پولیس، حکومت اور بنگلہ دیش کے سفارت خانے کو مطلع کیا اور اسے گھر بھیجنے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ ان کی مدد سے ہم اس کی ماں سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ماں کو بیٹی کی افسوسناک حالات کا علم ہوا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اپنا پاسپورٹ بنوایا۔ سلمیٰ 2 سال تک اس تنظیم میں رہی اور انہوں نے کڑھائی، سلائی اور مصنوعی زیورات بنانے جیسے ہنر سیکھے۔ سلمیٰ نے اپنے تیار کردہ سامان کی فروخت سے 2 لاکھ روپے کمائے۔ جب سلمیٰ اپنی والدہ کے ساتھ بنگلہ دیش روانہ ہوئی، تنظیم نے سلمیٰ کو ان کی کمائی کے 2 لاکھ روپے بھی دیے۔ ادھر سلمیٰ کی خالہ کو بھی گرفتار کر کے بنگلہ دیش لے جایا گیا۔ آج سلمیٰ اپنے گاؤں پہنچ چکی ہیں۔ گجرات کی تلخ یادیں یہاں ملنے والے پیار اور مدد سے کسی حد تک دھندلا گئی تھی۔